کانگریس وومن، آپ US کانگریشنل پاکستان کوکس کی بانی اور چیئر ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ پاکستان کے موجودہ سیاسی ماحول میں کیا آپ کے خیال میں 8 فروری کو آزادانہ اور منصفانہ انتخابات ممکن ہیں؟ We must have full and free elections. بالکل 8 فروری کو مکمل اور آزادانہ انتخابات ہونے چاہیے، اور میں نے اتحادی حکومت کے ساتھ، اور جیسا کہ اس سے پہلے حکومتوں یہاں امریکہ میں اور یقیناً پوری دنیا میں مقیم پاکستانیوں کے ساتھ بات چیت کی ہے۔ ہم بہترین کی امید کر رہے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ ایسا ہی ہوگا جو ہم کل دیکھیں گے، کیونکہ پاکستان جیسی بڑی مسلمان قوم کے لیے آزادانہ انتخابات کا ہونا بہت ضروری ہے، اور یہ بھی ہے کہ وہ جمہوری نظام کے ذریعے حکومت کرے۔ To have free elections, but also to be able to govern its people through a democratic system. Now, several political leaders in Pakistan that Voice of America has spoken to. Voice of America سے بات کرتے ہوئے پاکستان کے کئی سیاسی رہنماؤں اور ایمنسٹی انٹرنیشنل کو بھی قبل از انتخابات تشدد پر گہری تشویش ہے۔ میں جاننا چاہوں گی کہ کیا امریکہ کو اس پر تشویش ہے؟ And does US have a concern over that? Well, certainly any time there is violence, there's loss of life. I've seen this. یقینی طور پر جب بھی تشدد ہوتا ہے وہاں جانی نقصان ہوتا ہے، اور میں یہ دیکھ چکی ہوں۔ اس کوکس کی بنیاد 2007 میں رکھی گئی تھی، اور میں نے یقینی طور پر پاکستان میں انتخابات کے دوران تشدد دیکھا ہے، لیکن ساتھ ہی یہ حوصلہ افزا بات ہے کہ یہ تشدد اس سطح کا نہیں ہے جتنا میں نے اس سے پہلے دیکھا ہے۔ اور پاکستانی عوام، نئے ووٹرز، نوجوان ووٹرز کے لیے یہی بنیادی چیز ہے کہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ وہ ووٹ ڈالنے کے قابل ہوں۔ تو ہاں، سب سے پہلے میں پاکستانی عوام سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ آپ پر ہے کہ انتخابات کے آزادانہ اور منصفانہ، تشدد سے پاک، جمہوری ہونے، اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ آپ کی آواز سنی جائے، نہ کہ ان کی آواز جو آپ کو دھمکائیں۔ اس سب کے لیے آپ فیصلہ کن کردار ادا کریں۔ Political leaders and analysts، سیاسی رہنماؤں اور تجزیہ کاروں نے ان انتخابات میں مبینہ سیاسی انجینئرنگ پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اگر یہ خدشات درست ہیں تو کیا امریکہ اقتدار میں آنے والی حکومت کی حمایت کرے گا؟ The government that comes into power. What we want to see in elections is the actual voice. ایک بار پھر جو ہم انتخابات میں دیکھنا چاہتے ہیں وہ ووٹرز کی اصل آواز ہے۔ ظاہر ہے کہ امریکہ اپنے مبصرین اور یقیناً پاکستان کے ساتھ ہمارے سفارتی تعلقات کے ذریعے انتخابات کی ساکھ کا تعین کر سکے گا، اور ہم توقع رکھیں گے کہ ڈالے گئے ووٹوں کو عزت ملے، اور وہ لوگ جو منتخب ہوئے ہیں وہ صدر کی دعوت پر مل کر حکومت تشکیل دینے کے قابل ہوں۔ ہمیں پاکستان کے قوانین کے ذریعے اس بات کا تعین کرنا پڑے گا کہ آیا ساز باز کے ذریعے لوگوں کو ووٹ دینے کے حق سے محروم کیا گیا، اور یہ ہم پاکستان کے آزادانہ انتخابات کرانے کے وعدے کی بنیاد پر پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات اور دوسرے بین الاقوامی تعلقات کی مدد سے بھی یقینی بنائیں گے۔ لہٰذا بہت ساری پارٹیز ہوں گی جو اس بات کا جائزہ لیں گی کہ آیا یہ انتخابات آزادانہ تھے یا نہیں، اس سے پہلے کہ ہم یہ فیصلہ کریں کہ ساز باز کیسے ہوئی۔ Now in a geopolitical situation where US اس وقت صورتحال کچھ ایسی ہے کہ امریکہ افغانستان سے نکل چکا ہے اور خطے میں چین کا مقابلہ کرنے کے لیے بھارت کی پشت پناہی کی جا رہی ہے۔ کیا آپ سمجھتی ہیں کہ جب خطے میں امریکی مفادات کی بات آتی ہے تو پاکستان کی اہمیت کم ہوتی جا رہی ہے؟ US interest in the region? Absolutely not. Pakistan has been an ally through the terrible years of the Afghan war. بالکل نہیں، افغان جنگ کے خوفناک سالوں میں پاکستان اتحادی رہا ہے۔ ہم نے حالیہ دنوں میں بھی پاکستان کی خدمات حاصل کی ہیں، اور یہ تعلق مزید مضبوط ہوگا اور مزید اہم ہو جائے گا۔ لیکن ہمارے پاکستان کے ساتھ تعلقات معیشت، ٹیکنالوجی، تعلیم جیسے مختلف معاملات پر ہوں گے۔ پاکستانی امریکیوں کی ایک بڑی آبادی ہے جس میں ڈاکٹرز ہیں، تو ہمارے پاس پاکستان کا اتحادی بننے کے بہت سے طریقے ہوں گے، اور میں امید کرتی ہوں کہ یہ تعلقات طویل المدت جاری رہیں گے۔ یہ پاکستانی عوام کے لیے ایک اہم سنگ میل ہے۔ آزاد انتخابات، جمہوریت بہت انمول ہیں۔ کل کی ووٹنگ کو آگے بڑھنے میں دہشت گردوں کو پیچھے دھکیلیں، اور وہ جو قانون نافذ کرنے والے ہیں اور حکومت کی نمائندگی کرتے ہیں وہ پاکستانی عوام کی حفاظت کریں، دہشت گردوں کو پیچھے دھکیلیں، تاکہ آزادانہ انتخابات اور ایک آزاد حکومت بنے جو پاکستانی عوام کے لیے جمہوریت اور آزادی پر مبنی ہو۔